آج انسان کے سامنے مقصد کیا رہ گیا ہے؟ پیسہ، پیسہ اور صرف پیسہ۔ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رضا ہے یا ناراضگی، یہ سوچنے کے بجائے بس یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پیسہ کتنا بن رہا ہے۔ آج آن لائن دنیا میں ناجائز کمائی کے نہ جانے کتنے ہی راستے کھل گئے ہیں۔ کوئی گیس پوسٹنگ کے نام پر خلاف شرع چیزوں کی تشہیر کر رہا ہے، کوئی جوا اور بیٹنگ کی ویب سائٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، کوئی کیسینو گیبلنگ کی تشہیر کر رہا ہے تو کوئی شراب کی تشہیر کر رہا ہے، کوئی فحش اور برہنہ تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے پیسے کما رہا ہے، اور کوئی دوسرے حرام کاروباروں کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اور جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ تو حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ کمائی اپنے گھر مت لے کر جاؤ، تو جواب ملتا ہے کہ پیسہ تو پیسہ ہے، سب کماتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ذرا رکیے، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے سوال کیجئے، صرف ایک سوال، کہ اگر آج رات موت آ گئی تو کیا آپ نے ابھی کسی جوا، بیٹنگ، کیسینو، شراب یا اور کسی بھی حرام کام کی آپ نے پروموشن کی، آپ کے اکاؤنٹ میں حرام کمائی آ رہی ہے اور اچانک سینے میں درد اٹھتا ہے، آپ نے موبائل ہاتھ سے رکھا، کمپیوٹر کو سائڈ میں رکھا، لیپ ٹاپ کو رکھا، گھر والوں نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے جواب دینے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی، آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب ذرا سوچئے، جس موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کے سہارے آپ حرام کمائی کر رہے تھے وہ تو وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ جس اکاؤنٹ کا بیلنس دیکھ کر آپ خوش ہو رہے تھے وہ اکاؤنٹ بھی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ جس پیسے کے لیے، جن ڈالر کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے رسول کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی، وہ سارا پیسہ، وہ سارا ڈالر، وہ روپیہ، وہ سب بھی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ آپ کی ویب سائٹ رہ جاتی ہے، آپ کا فیس بک پیج رہ جاتا ہے، آپ کا چینل رہ جاتا ہے، آپ کے کلائنٹس رہ جاتے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹس رہ جاتے ہیں، مگر آپ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر نہ کوئی بیٹنگ کام آئے گی، نہ کوئی کیسینو، نہ گیس پوسٹنگ، نہ فالوورز، نہ لائکس، نہ ویوز، نہ بینک بیلنس۔ وہاں صرف ایک چیز کام آئے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا اعمال نامہ۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت کے دن آپ کے سامنے آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ فلاں دن فلاں حرام کام کی، فلاں چیز کی پروموشن کی تھی، فلاں شخص کو جوا کی طرف لے جانے کا ذریعہ و سبب بنا تھا، فلاں جگہ فحش مواد کی تشہیر کی تھی، فلاں حرام کاروبار سے کمیشن لیا تھا۔ اور اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ سب کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے تو پیسوں کی ضرورت تھی۔ اور اگر کہا جائے کہ رزق تو ہم نے تمہیں دینا تھا مگر تم نے حرام راستہ کیوں اختیار کیا، اور پھر آپ یوں کہے کہ یا اللہ سب لوگ یہی کر رہے تھے، سبھی حرام کمائی کر رہے تھے، تو کہا جائے کہ تمہیں سب کو دیکھ کر چلنا تھا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلنا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور اگر کہا جائے تمہیں معلوم نہیں تھا تو تم پوچھتے کیوں نہیں تھے؟ سب سے زیادہ خوفناک بات تو یہ ہے کہ انسان کو حرام کمائی، حرام معلوم ہو، اسے بار بار سمجھایا جائے، پھر بھی وہ صرف پیسے کی خاطر اسے جاری رکھے۔ میرے بھائی ذرا اپنے دل کو ٹٹولیے، جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے اور دل میں کوئی خوف پیدا نہ ہوتا ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اقدس سن کر آنکھ نم نہ ہوتی ہو، جب حرام کمائی کا ذکر سن کر دل نہیں کانپتا، جب موت کی بات کی جاتی ہے مگر زندگی بدلنے کا ارادہ نہ ہو، تو ڈر جائیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کمانے کی دوڑ میں ہمارا دل آخرت سے ہی غافل ہو چکا ہو۔ حرام کمائی صرف جیب میں نہیں جاتی، یہ انسان کے دل، گھر اور آخرت کو بھی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ ایک شخص روزانہ حرام چیز کی تشہیر کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے گناہ میں پڑیں گے، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا، مجھے تو پیسے مل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ صرف اپنے گناہ کے ذمہ دار نہیں ہوتے، اگر آپ کسی ناجائز کام کو پھیلانے، اس کی تشہیر کرنے یا لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ و سبب بنتے ہیں تو معاملہ اور بھی سنگین ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ بھی
کہ جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کی ایک پوسٹ سے 100 لوگ حرام کام کی طرف گئے، پھر ان میں سے کسی نے آگے 10 لوگوں کو بتایا، پھر ان 10 نے مزید لوگوں کو بتایا، آپ کا گناہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر موت آ گئی تو آپ کا موبائل، آپ کا کمپیوٹر، آپ کا لیپ ٹاپ تو بند ہو جائے گا، لیکن آپ کے پھیلائے ہوئے گناہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رہی بات حلال رزق کی، حلال کم ہو سکتا ہے مگر حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام زیادہ ہو سکتا ہے مگر حرام میں سکون نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ایک طرف تھوڑا حلال رزق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، دوسری طرف لاکھوں کروڑوں ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ بتائیے موت کے وقت آپ کس چیز کو ساتھ لے کر جائیں گے؟ بینک بیلنس، گاڑی، بنگلہ، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، زمین، جائیداد، کیا لے کر جائیں گے؟ یا وہ اعمال جنہیں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا؟ ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آپ حرام کاموں میں مبتلا ہے، حرام کمائی میں مبتلا ہے، اگر آپ جوا، بیٹنگ، کیسینو، شراب، فحش مواد یا کسی بھی دوسرے ناجائز کام کی تشہیر سے کمائی کر رہے ہیں تو آج ہی رک جائیے۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی کچھ دن اور پھر چھوڑ دوں گا۔ موت نے کسی سے وعدہ نہیں کیا کہ تمہارا کاروبار ختم ہونے کے بعد آؤں گی۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی عمر کتنی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے کتنے فالوورز ہیں، موت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، کتنے ڈالر ہے۔ موت صرف آتی ہے اور انسان کو دنیا سے اٹھا کر آخرت کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا خبر اگلی بار موبائل، کمپیوٹر ہاتھ میں ہو اور اگلے ہی لمحے کفن جسم پر ہو؟ کیا خبر آج آپ کسی حرام چیز کی پروموشن کر رہے ہوں اور رات کو آپ کا جنازہ اٹھ رہا ہو؟ کیا خبر آج آپ حرام پیسوں کا حساب کر رہے ہوں اور کل فرشتے آپ کے اعمال کا حساب لے رہے ہوں؟ اے میرے بھائی، پیسہ چاہیے، ضرور کماؤ، کاروبار کرو، آن لائن کام کرو، گیس پوسٹنگ کرو، فری لانسنگ کرو، ویب سائٹ بناؤ، مارکیٹنگ کرو، جو چاہے کرو، مگر حلال طریقے سے۔ رزق کا مالک کلائنٹ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حرام چھوڑنے سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حرام چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کے دروازے کھولنے پر قادر ہے۔ آج اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ یا اللہ، اگر میں نے کسی حرام کام سے کمائی کی ہے تو میں تیری رضا کی خاطر اس راستے کو چھوڑتا ہوں۔ مجھے حلال رزق عطا فرما، میرے دل کو پاک فرما، اور میری موت اس وقت نہ لانا کہ جب میں تیری نافرمانی میں مبتلا ہوں، کیونکہ آخر میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے زندگی میں کتنا کمایا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو کمایا ہے وہ کس طریقے سے کمایا ہے۔ اور آخر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اکاؤنٹ میں کتنے روپے تھے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جب موت آئی تھی اس وقت ہمارا رب ہم سے راضی تھا یا ناراض۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے، ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری موت ایمان، تقوی اور اپنی رضا والی حالت میں فرمائے، آمین۔ اس تمام وضاحت کے بعد اگر اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود بھی آپ کا دل اصلاح قبول نہیں کرتا، اگر اتنی بات سننے کے باوجود بھی آپ کا دل نہیں پگھلتا، اگر حرام کمائی کا ذکر سن کر بھی دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس ہونے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس پیسہ کمانا ہے، تو پھر ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں، آخر آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا آپ موت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پہلے موت کا فرشتہ سامنے آئے پھر آپ کہیں کہ یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے تاکہ میں حرام چھوڑ دوں؟ یاد رکھیں، وہ وقت آنے کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ آج آپ کے پاس زبان ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے پاس ہاتھ ہے، آپ حرام کام سے رک سکتے ہیں۔ آج آپ کے پاس اختیار ہے، آپ ناجائز کمائی کا راستہ بند کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ حلال روزگار تلاش کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت روح حلق تک پہنچ جائے گی اس وقت نہ آپ موبائل اٹھا سکیں گے، نہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، نہ اپنا اکاؤنٹ بند کر سکیں گے، نہ حرام کام چھوڑنے کا فیصلہ کر سکیں گے۔
آپ صرف حسرت کریں گے۔ اور اگر آج بھی دل کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، سب لوگ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں سب لوگ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے۔ جب جنازہ اٹھے گا تو آپ اکیلے ہوں گے، جب قبر میں اتارا جائے گا تو آپ اکیلے ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو آپ اپنے اعمال کے ساتھ اکیلے حاضر ہوں گے۔ اس دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یا اللہ میرے دوست بھی یہ کام کرتے تھے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یا اللہ میرے فلاں ساتھی نے بھی مجھے یہ کام سکھایا تھا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یا اللہ سوشل میڈیا پر تو سبھی یہی کام کر رہے تھے۔ اس دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی۔ تو اگر آج بھی اصلاح قبول نہیں کرتے، آج بھی اگر حرام کمائی چھوڑنے کے لیے دل تیار نہیں، اگر آج بھی دل میں یہ ہے کہ پیسہ آ رہا ہے آنے دو، آخرت بعد میں دیکھیں گے، تو پھر کم از کم موت کو تو یاد کر لو۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو کیا میں اسی کام پر مرنا پسند کروں گا جس کام میں آج میں مصروف ہوں؟ اگر جواب میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو پھر اسے چھوڑنے میں دیر کس بات کی؟ جس کام پر مرنا پسند نہیں کرتے اس کام کو زندگی کا ذریعہ کیوں بنا رکھا ہے؟ میرے بھائی، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ انسان دنیا میں غریب رہ گیا، اصل نقصان یہ ہے کہ انسان نے دنیا کے چند سکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند ڈالرز کی خاطر اپنی آخرت کا سودا کر لیا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، حرام کمائی کے ذرائع بند کیے جائے، غلط راستے چھوڑ دیے جائے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی جائے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو جہاں تک ممکن ہو اس کا حق واپس کیا جائے، پھر حلال راستے سے کمائیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ حرام کا پیسہ شاید جیب بھاری کر دے لیکن آخرت کا بوجھ بھی بہت بھاری کرے گا۔ اور آخر میں بس اتنا ہی آپ سوچ لیں کہ جس دن آپ کی آنکھیں بند ہوگی اس دن آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلے گا بلکہ نامہ اعمال کھلے گا۔ تو فیصلہ آج ہی کرنا ہے، موت کے بعد نہیں، قبر میں نہیں، قیامت کے دن نہیں، فیصلہ آج ہی کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو بار بار سمجھانے کے باوجود خیر خواہی کی جائے، نصیحت کی جائے، حرام سے روکا جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نافرمانی کے حوالے سے اس کو بتایا جائے، آخرت کی یاد دلائی جائے، موت کا انجام سمجھایا جائے، حتیٰ کہ اس کی اصلاح کی ہر ممکنہ کوشش بھی کر لی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ شخص جان بوجھ کر حرام کاموں پر اڑا رہے، حرام کمائی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم علیہ السلام کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، شریعت کے حدود کو پامال کرتا رہے اور گناہ چھوڑنے کے بجائے اس پر فخر محسوس کرتا ہو، تو پھر یہ سمجھانا کافی نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے سماجی بائیکاٹ کیا جائے تاکہ اس کے گناہ کی حوصلہ افزائی نہ ہو اور دوسرے لوگ بھی اس کے اثر سے محفوظ رہے۔ سوشل بائیکاٹ کا مقصد انتقام نہیں ہے بلکہ اصلاح، تنبیہ اور گناہ سے لا تعلقی ہونا ہے۔